جی السلام علیکم۔ اس وقت ہمارے ساتھ جو ہیں قاری محمد بخش صاحب موجود ہیں، جو قاری خداوت صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں۔ تو میں آپ سے چند سوالات کر رہا ہوں۔ ظاہر بات ہے کہ ایک بھائی جو ہوتا ہے وہ زیادہ قریب ہوتا ہے اوروں کی نسبت۔ تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے قاری صاحب کا بچپن جو دیکھا یا گزارا ساتھ، وہ کیسا پایا؟ جی قاری محمد بخش صاحب۔ بس اتنی سی بات ہے کہ جو بچپن ہی نے انہوں نے قرآن پاک پڑھا وہاں گاؤں میں، تو وہاں سے فارغ ہونے کے بعد سیدھے کراچی میں آ گئے تھے۔ یہاں اصلی تعلیم حاصل کی پہلے اور تک اس میں، باقی اس کے بعد جب سے تعلق ہوا حضرت بڑے قاری صاحب سے، بس وہ ساری تعلیم اس سے بھی ہٹ گئے، قاری صاحب سے جڑ گئے، پھر وہ روایتیں پڑھی ہیں ان کے ساتھ جڑ گئے، ان کی خدمت، ان کی بیعت بھی انہیں سے ہوئے تھے، بیت؟ بیعت بھی ہوئے تھے، اچھا۔ یا شیخ بھی تھے، استاد بھی تھے۔ قاری صاحب کس کے خلیفہ تھے؟ کون سے؟ بڑے قاری صاحب کس کے خلیفہ تھے؟ پہلے پہلے تو میرا خیال ہے انہی کے تھے، کن کے؟ قاری فتح محمد صاحب۔ قاری خدا۔ اور آپ کتنے چھوٹے ہیں قاری صاحب سے؟ تقریباً 2 سال، 2 سال کا تھا، تقریباً۔ ماشاء اللہ۔ تو قاری صاحب کے ساتھ آپ یہاں پڑھاتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ یہاں تو میں 88 میں تقریباً پڑھانا شروع کیا ہے۔ اور میں 86 میں آیا تھا یہاں پہ، تو میرے آنے کے 2 سال بعد آپ آئے یہاں موجود تھے پہلے، پہ۔ آپ سے پہلے ان کے والد صاحب آتے تھے نا؟ ہاں، وہ یہاں بیٹھتے تھے۔ وہ بیٹھتے تھے، ہم ان کو سناتے تھے، وہ لال داڑھی تھی ان کی، مزے مزے کی باتیں کرتے تھے وہ۔ اچھا، تو قاری صاحب کی کوئی ایسی 3 باتیں آپ بتانا چاہیں گے جو آپ کو بہت زیادہ متاثر کیا ہو جس نے زندگی میں؟ کوئی ایسی بات میں ذہن میں نہیں آ رہی کوئی، ہر بدھ کو مشورہ اب بھی ہوتا ہے؟ اور بھی ہوتا ہے۔ مشورے میں کوئی وہ نصیحت بار بار کرتے ہوں اساتذہ اکرام کو؟ بس ایسی باتیں مجھے یاد نہیں رہتی، بھول جاتی ہیں، دماغ کمزور ہو گیا ہے، بس یاد نہیں رہتی۔ چلیں کوئی بات نہیں، آپ کی شکل اور ان کی شکل کافی ملتی ہے نا؟ تو آپ لوگ ایسے کتنے بہن بھائی تھے؟ 5 بہنیں 2 بھائی۔ اچھا، 2 بہن۔ اور قاری صاحب سب میں بڑے تھے ان میں؟ قاری صاحب بہن بھائیوں میں بڑے تھے؟ بہنیں بڑی تھی، پہلے سب سے پہلے بچپن ہی میں ہمارا بڑا بھائی تھا، وہ بچپن ہی میں فوت ہو گیا تھا، پھر 5 بہنیں ہوئیں، پھر قاری صاحب، پھر اس کے بعد اچھا، جو طلبہ یہاں سے جا چکے ہیں مدرسے سے پڑھ کے، آپ کے بھی شاگرد ہوں گے سینکڑوں اس میں، تو آپ ان کو کوئی نصیحت کرنا چاہیں گے؟ بس وہ میرے پاس تو پہلے شروع کی کلاس تھی، ابتدائیہ کلاس تھی، اس کے بعد پھر لڑکیوں کی کلاس آ گئی تھی، زیادہ تر عرصہ تو انہیں میں گزارا، پھر اس کے بعد ابھی جو ہے وہ لڑکوں میں۔ کوئی نصیحت کرنا چاہیں گے ان کو؟ یہ ایسے سوالات ہیں کبھی بے ہوئے رہے ہیں۔ قرآن سے تعلق رکھیں، جہاں بھی رہیں، کسی فیلڈ میں بھی رہیں، قرآن سے تعلق رکھیں۔ اپنے بچوں کو تو یہی سکھاتے تھے، ماشاء اللہ بھی قرآن پاک سے تعلق رہے، اور چلتے پھرتے قرآن پاک جو ہے پڑھتے رہیں، حفظ یاد کرنے کا یہ خاص طریقہ ہے۔ اور ماشاء اللہ ایسی بچیاں بھی رہی ہیں، پڑھی ہیں، جنہوں نے حفظ کیا ہے، حفظ کرنے کے بعد منزل سنانے کے لیے وفاق سے پہلے پہلے جو تیاری کی ہے، 10 پارے بیٹھ کر سناتی تھیں۔ ابھی ماشاء اللہ قرآن پاک ان کا ایسا محفوظ پکا ہے، عادت ایسی بنی ہوئی ہے، اب بھی معلوم ہوا ہے کہ پڑھتی ہیں ایسے۔ بس بہت جزاک شکریہ۔ اللہ۔ ہمارے ساتھ جو ہیں قاری صاحب کے بھانجے بھی موجود ہیں، اور جب بھی میں قاری صاحب کے پاس آتا تھا تو آپ بھی وہاں موجود ہوتے تھے۔ تو آپ کچھ قاری صاحب کے بارے میں کچھ بتائیں، آپ نے کیا سیکھا قاری صاحب سے؟ آپ کے بارے میں بتا دوں، آپ فارمر انکم ٹیکس آفیسر، اور 19 گریڈ پہ آپ ریٹائرڈ ہوئے تھے، 18 پہ آپ ریٹائرڈ ہوئے تھے۔ تو جی ممتاز بھائی۔ قاری صاحب جب پنجاب سے تشریف لائے چھوٹی عمر میں، تو میرا بچپنا جو ان کی گود میں گزرا، اور شروع سے ہی وہ دین کی طرف مائل تھے۔ مطلب جب کالج اسٹوڈنٹ تھے تب بھی ان کی وضع قطع، ان کے عادات و اطوار وہ ٹوٹل ایسے تھے کہ 5 وقت کی نمازی کے علاوہ میں نے ان کو کبھی ننگے سر نہیں دیکھا۔ اور مطلب شروع سے وہ انہیں دیندار تھے۔ کالج میں پھر انہوں نے ایف ایس سی پھر انجینئرنگ کیا، تو اس کے بعد وہ جو ہے وہ تبلیغی جماعت سے جڑ گئے۔
تبلیغی جماعت سے جڑنے کے بعد پھر وہ حضرت قاری فتح صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بنے، اور وہاں انہوں نے وہاں پر اچھا وقت گزارا. پھر وہاں سے خلافت ملی ان کو. پھر موجودہ مدرسہ جو ہے انہی کے کہنے پہ، حالانکہ ان کا اس وقت حرم شریف یعنی مدینہ منورہ یا مکہ مکرمہ مجھے کنفرم نہیں ہے، تو وہاں پر ان کی ترتیب بن چکی تھی مکمل یہاں سے شفٹنگ کی. قاری خداوت صاحب کی؟ جی. اچھا. لیکن قاری فتح صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو منع فرمایا کہ آپ یہیں پر کام شروع کریں. پھر انہوں نے کہا کہ یہیں سے کام شروع کرو. پھر 84 میں یہاں سے 4 بچوں سے اسٹارٹ ہوا. تو اس کے بعد 90 میں اس کالونی میں آ گیا. تو پھر میری مزید قربت جو ہوئی اس میں ایک گیپ رہا بیچ میں. وہ جو تبلیغ جماعت میں رہے اور قاری فتح صاحب پاس رہے تو گیپ رہا. تو پھر جب یہ مدرسہ بن گیا اور میری رہائش بھی یہاں ہوئی تو قربت پھر مزید بڑھی. تو میں اپنی زندگی میں اپنے والدین کے بعد اگر کسی کا احترام کرتا ہوں تو قاری صاحب کرتا تھا. اس کی وجہ اس طرح تھی کہ اتفاق سے میں بہت سے علماء کرام کے درمیان بیٹھا، تو بدقسمتی سے میں نے اخلاص بہت کم میں پایا. تو ان میں سے قاری صاحب جو ماموں ہونے کے علاوہ ان سے جو محبت تھی اس کا اصل وجہ یہ تھی کہ وہ انتہائی پرہیزگار متقی تھے. میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں ان کا بھانجا ہوں یا غیر ماموں تھے، یہ اس سے ہٹ کے رشتے سے ہٹ کے ایک بات تھی. تو ویسے نظریاتی میرا ان سے کافی اختلاف تھا. نظر اختلاف سے مراد یہ کہ جس طرح یہ لوگ دین پہ کارآمد ہیں، ہم بھی دیندار ہیں، لیکن ہمارا ان سے اس میں ایک علمی اور تجربے کا اختلاف تھا. لیکن قاری صاحب اس سب کے باوجود مجھے میری تلخ باتیں بھی سنتے تھے اور مطلب مسکراتے رہتے تھے. اور لیکن خاص طور پر داڑھی کے معاملے میں وہ مجھے جھڑک دیا کرتے تھے. تو ان کا بڑا ظرف تھا اور میری بڑی تلخ باتوں کو بھی وہ سہ لیتے تھے. اور شاید وہ میں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ وہ میرے لیے دعا کرتے تھے وہ کہ میں جو ہے تبلیغی جماعت میں جڑ جاؤں. تو میں مذاق میں ان سے کہتا تھا کہ آپ کی یہ دعا قبول نہیں ہوگی. تو بہرحال یہ ہمارا تھا. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. مزید یہ کہ وہ ایک اسٹوڈنٹ لائف میں ایک شاندار اسٹوڈنٹ تھے. وہ ہمارے والد صاحب نے ہمیں بتایا تھا اور ویسے بھی اور باتوں سے معلوم چلا تھا. لیکن اس کے بعد بڑھاپے میں ان کے جو کلاس فیلو تھے ان سے کوئی ان کا رابطہ ہو گیا یا انہوں نے رابطہ کیا. پھر وہ یہاں آتے تھے، ان سے میری ملاقاتیں ہوئیں تو وہ بھی کہتے تھے کہ قاری صاحب جو ہے وہ ایک جینیس اسٹوڈنٹس ہیں. یہ ہے کہ پھر وہ ٹیکنیکل کالج میں بھی انہوں نے ایڈمیشن لیا تھا. تو اس کے بعد میرے والد صاحب کی خواہش تھی کہ یہ کیونکہ بڑے اچھے اسٹوڈنٹ تھے، بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھے، تو یہ جو یہ انجینئر بنے. تو وہ پھر یہ اس طرح ملتفت ہوئے. تو ایون کہ میرے والد صاحب تبلیغی جماعت کی اور خود بھی قاری حافظ تھے، لیکن وہ بڑے خفا ہوئے ان سے کہ تم نے تعلیم کیوں چھوڑ دی. تو بظاہر یہ تھا کہ وہ تعلیم چھوڑ دی. ایسے کئی لوگ ہیں جو تعلیم چھوڑ کے تبلیغی جماعت میں شامل ہوتے ہیں لیکن وہ گمنام ہو کر رہ جاتے ہیں. لیکن قاری صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام دیا تو ان کا اخلاص تھا میرے خیال میں، اور ہم اس پہ فخر کرتے ہیں. اور ان کی بہت سے جہاں تک ہے کہ ان کے جو بہت سارے شاگرد ہیں تو ان کے اتنے ایسے شاگرد ہیں کہ ان میں سے میری ملاقات 3 ایسے مواقع ہیں کہ میں بڑا سرپرائزڈ ہوا. ایک تو مجھے 2 لڑکے ملے، وہ یہیں سے پڑھے تھے اور وہ دونوں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے، جو کہ یہ بات میرے لیے بڑی قابل فخر تھی کہ اس مدرسے کے پڑھے ہوئے. تو ایسے کئی لڑکے مجھے ملے جو MBBS ڈاکٹر ہیں. لیکن کل ایک لڑکے سے ملاقات ہوئی اتفاق سے، وہ اس وقت فوج کا لیفٹیننٹ کرنل ہے. تو وہ اس نے بھی بتایا کہ میں یہاں سے پڑھا ہوں. تو میرے نظریہ غصب یہ تھا کہ یہاں پر جو لڑکے پڑھے نا، پڑھ کے وہ دنیا میں وہ صرف حافظ قاری اور امام مسجد اور مؤذن اور خطیب نہ بنے، بلکہ وہ جو ہے معاشرے میں وہ جو ہے ایک ان کا ایسا مقام ہو کہ ہم فخر سے کہیں کہ ہمارے حفاظ ایسے ہیں، ہمارے علماء ایسے ہیں. لیکن قاری صاحب کہتے تھے نہیں،
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو دوسرا میرا تجربہ یہ ہوا کہ ایک دفعہ قرصہ کے پاس میں آیا، ایک انتہائی معتبر شخصیت میٹنگ تھی، تو بات کر رہی تھی حرم شریف کی، وہاں یہ وہ تم. میں نے کہا کوئی وہاں سے کوئی. تو بعد میں مجھے معلوم چلا، ان صاحب نے مجھے کہا کہ میں قاری صاحب کا شاگرد ہوں اور میں 35 سال سے حرم شریف میں پڑھا رہا ہوں. ان کا نام مجھے سب یاد نہیں ہے. تو اس نے بتایا کہ میرے خاندان میں کوئی حافظ نہیں تھا، میرے والد صاحب ایک بینکر تھے، اور والدہ نے مجھے ان کے پاس داخل کیا تھا اس وقت جب یہ مدرسہ نہیں تھا بنس روڈ میں. تو وہ ان کے لیے یہ تھا کہ بچے کو داخل کر دیں گے، الف ب پڑھ لے گا. لیکن اس نے مجھے بتایا خود کہ قاری صاحب کی مجھے وہ شفقت آج تک یاد ہے کہ جو مجھے انعام میں وہ مجھے ٹافی دیتے تھے. تو ود دا پیسج آف ٹائم، اتنا ٹائم گزرنے کے باوجود بھی وہ جو آج تک وہ کہتا تھا، مجھے وہ مجھے خوشی جو ہوتی تھی نا ایک ٹافی ملنے کی، سبق یاد کر کے ٹافی ملنے کی، وہ آج تک میرے کو یاد ہے. تو یہ 3 ایسے واقعات ہیں. دیگر واقعات بہت سارے ہیں، تک میرے دماغ میں نہیں ہیں، لیکن آپ کا پھر الگ سے ہم انٹرویو کریں گے. جی میرے استاد یہاں پہ موجود ہیں، جناب محترم قاری محمد ہاشم صاحب. تو 86 میں یہاں پر آیا تھا، تو بڑے قاری صاحب نے جو ہے نا مجھے سب سے پہلے قاری صاحب کے پاس ہی بٹھایا، اور میں نے جو ہے نا تقریباً پورا حفظ سوائے 2-3 صورتوں کے، سورہ منافقون کے، سورہ تغابن اور سورہ صف کے، وہ قاری محمد اسحاق صاحب کے پاس پڑھی تھی. آپ 1-1.5 مہینے کے لیے شہداد پور گئے تھے، چلے پہ گئے تھے تبلیغی جماعت. تو باقی سب آپ سے ہی پڑھا. اور تو میں قاری صاحب سے کہوں گا، آپ نے کافی وقت گزارا قاری خداوند صاحب کے ساتھ، آپ استاد بھی ہیں یہاں پہ اور انتظامی امور میں بھی ان کے ساتھ رہے. تو آپ کو ان کی 3 باتیں ایسی بتانا چاہیں گے کہ جو آپ کو بہت سبق آموز رہی ہوں. قاری صاحب سے میری جان پہچان تو تھی جب میں پڑھتا تھا نانا پاڑا میں، دارالعلوم نانا پاڑا میں. اس وقت ان کے 2 بھانجے بھتیجے جو بھی پیدا ہیں وہاں پڑھتے تھے میرے ساتھ، میرے کلاس فیلو تھے، اور وہ قاری فتح صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے آتے تھے، تو اس حیثیت سے بھی ملاقات ہوتی رہتی تھی، جان پہچان تھی. اس کے بعد میرا تعلیمی دور چلتا رہا، قرآن ختم کیا، پھر یہ کام کی، پھر مستقل تعلق ہو گیا سن 84 سے یہاں پڑھانے لگ گیا. انہوں نے خود مجھے دعوت دی، خود میرے استاد سے کہہ کے مجھے یہاں بلایا، یعنی ایک قسم کا زبردستی کہہ دو. میرا ان کے ساتھ میرا یہ 36-37 سال کا تعلق مستقل رہا ہے. اونچ نیچ بہت آتی رہی، لیکن کئی باتیں میں نے ان کے اندر ایسی نوٹ کی ہیں. ایک تو یہ کہ بعض باتیں ان کے جانے کے بعد معلوم ہوتی ہیں، بعض پہلے سے. ایک تو ان کے اندر طلباء کے لیے شفقت بہت تھی، اپنے کام کے ساتھ مخلص تھے، کوئی دنیاوی لالچ نہیں تھا، بس کام کام اور کام. طلباء سے زیادہ اتنی محبت تھی کہ اس معاملے میں اگر استاد اور طالب علم کا کوئی معاملہ ہو جائے تو طالب علم کو اہمیت دیتے تھے، استاد کو نہیں. طالب علم سے بہت محبت کرتے تھے. دوسری بات، ان کے اندر قوت فیصلہ بہت تھی. جس چیز کا عزم کر لیتے تھے، جس چیز کا ارادہ کر لیتے تھے، اس پر ڈٹ جاتے تھے. اور ہمیں بھی کہتے تھے کہ جو میں کہتا ہوں نا اس کو پلے باندھ لو، ایسا ہی ہوگا. مثال اگر کسی طالب علم کے بارے میں کہہ دیے کہ یہ طالب علم پڑھنے والا نہیں ہے، یہ بگاڑ پیدا کرے گا، اس کو نکال دو. تو ہم نے اگر اس کو نہیں نکالا، نہیں جی، اس کی والدہ، اس کے والد منت خوش آمد کرنے لگے، کہ ٹھیک ہے آپ رکھ لو، لیکن کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھو کہ آپ خود کہو گے کہ اس کو نکال دو. تو پھر ایسا ہی ہوا. تو اپنے عزم کے پکے تھے، اور جو فیصلہ کرتے تھے وہ بالکل صحیح اور درست ثابت ہوتا تھا آخر تک. تیسرا یہ دیکھا کہ ان کے اندر پرہیزگاری بہت تھی. صرف دنیاوی
دینی اعتبار سے ہی نہیں، یعنی اپنے جو قرآن پاک پڑھنے کے، ذکر اذکار کے، تہجد وغیرہ جو معمولات تھے وہ تو ایک الگ تھے، لیکن اس کے باوجود دنیا داری میں بھی مثال ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ 10 بجے آپ نے یہ گولی کھانی ہے، تو ٹھیک 10 بجے وہ گولی کھانی ہے، 10 بجے سے نہ پہلے نہ آگے. اور پرہیز کہہ دیا کہ یہ چیز نہیں کھانی ہے تو نہیں کھانی ہے. دنیا میں بھی اتنا پرہیز کر کے دکھایا کہ ان جیسا پرہیز کوئی نہیں کرتا. چوتھی بات یہ ہے کہ بہت سارے اساتذہ یہاں آئے، پڑھائے، چلے گئے. میں نے تو خیر اتنے مدرسے نہیں دیکھے پڑھانے کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے بھی میں نے 2 مدرسے دیکھے ہیں، ایک نانک واڑہ، ایک دارالعلوم حسینیہ شاداب. لیکن ہمارے ساتھ جو اساتذہ پڑھا رہے ہیں یا پڑھا کے گئے یا پڑھا کے آئے، انہوں نے کئی مدرسے دیکھے، اور یہاں سے جانے کے بعد بھی بہت سارے جو دوسرے مدرسوں میں گئے ہیں اور مدرسے پھرے ہیں، انہوں نے بہت سارے معتمین کو دیکھا، پرکھا. جب وہ ملنے کے لیے آتے ہیں تو ایک ہی بات کہتے ہیں کہ قاری خدا بخش صاحب جیسا شفیق معتمم ہم نے دنیا میں نہیں دیکھا. اس بات کا برملا ہر جانے والا بعد میں اعتراف کرتا ہے کہ نہیں، قاری خدا بخش صاحب جیسا شفیق معتمم ہم نے کوئی نہیں دیکھا. میرے ساتھ تو ان کا خصوصی معاملہ تھا. شروع جب تھوڑے سے طالب علم تھے تو چھٹی کے بعد مجھے ساتھ لیتے تھے، کہیں بھی نکل جاتے تھے. جمعے کے دن بھی نہیں چھوڑتے تھے، جمعے کے دن بھی کہتے تھے آ جانا، کہیں چلنا ہے. تو پھر کہیں نہ کہیں چلے جاتے تھے، کسی کو ملنے، کسی کی ملاقات، کسی تو تعلق رہا ہے. تو ان کے میں مزاج سے بھی کافی سارا واقف تھا، ان کی چیزیں نوٹ کرتے رہتے تھے. مثال کے طور پہ ایک مرتبہ ممتاز کے گھر گئے، شروع کے زمان وہاں ری مارکیٹ یہ رہتے تھے، یاد ہے. انہوں نے کھانا پیش کیا سامنے. کھانا جب پیش کیا تو اس میں شاید مٹر تھی یا چنے کی دال تھی. تو یہ بہت اصرار کرتے رہے، لیکن وہ اپنی پرہیزگاری دنیا میں بھی کہ چنا اور چنے کی دال اور مٹر ان کو راس نہیں آتی تھی، موافق نہیں تھی، تو نہیں کھاتے تھے. مجھے معلوم تھا. تو یہ اصرار کرتے رہے کھانا کھا لو، کھانا کھاؤ. انہوں نے نہیں کھایا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ میں نہیں کھاتا ہوں، نہیں، بلکہ منع کرتے رہے کہ نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، نہیں مجھے. پھر میں نے آہستہ سے ان کے کان میں کہا کہ قاری صاحب چنے کی دال یا مٹر نہیں کھاتے ہیں، ان کو موافق نہیں ہے. تو انہوں نے ایسے سر پہ ہاتھ مارا، کہہ رہے میرے ماموں ہیں، میں ان کا بھانجا ہوں، میں نے اتنا عرصہ ان کے ساتھ گزارا ہے اور مجھے معلوم نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے؟ میں نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے، آپ پوچھ کے دیکھ لیں. تو جس چیز سے پرہیز ہوتا تھا نا، مجال ہے اس سے پابندی کرتے ہیں، نفس پر کنٹرول. بہت. اس سلسلے میں ایک واقعہ بھی ہے کہ جب یہ بیمار ہوئے تھے قاری صاحب، تو میوالی میں کوئی نامی گرامی حکیم صاحب تھے. جی جی. تو وہاں پر ان کا جب علاج ہوا، تو یہ وہاں سے تشریف لے گئے. یہاں پر ڈاکٹروں نے ان کو ایک ایشو یہ تھا، میں چھوٹا تھا، کہ جو وہ کھاتے تھے تو وہ جو ہے ان کو راس آتا نہیں تھا اور وہ پاس ہو جاتا تھا. تو یہاں ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا. تو پھر وہاں پر حکیم تھے میاں والی کے بڑے مشہور حکیم تھے. تو وہاں پر وہ گئے تو وہاں پر اس حکیم کے پاس مخلوقات آتی تھی. تو جب یہاں گئے تو انہوں نے ان کو دوائی دی اور پرہیز بتایا. تو انہوں نے کچھ عرصہ وہاں پر ان کا علاج کیا اور ان کی رہائش ہمارے چھوٹے ماموں کے خالی محمد وساوی گھر میں تھی. تو جب وہ دوبارہ وہاں پر گئے 1 مہینے بعد یا 1.5 مہینے بعد، کیونکہ وہاں سفری معاملات بڑے مشکل تھے، تو وہ نبض دیکھا کرتے تھے. تو انہوں نے نبض دیکھ کے انہوں نے کہا کہ تم نے جو ہے میں نے جن اشیاء سے میں نے منع کیا تھا تم نے بڑا پرہیز کیا ہے. تو اس حکیم صاحب نے اس زمانے میں قاری صاحب کو 100 روپے کا نوٹ دیا انعام، جو یہ ایک ریکارڈ ہے. جو ایک ریکارڈ ہوں کہ عوام الناس تو پرہیز کرتی نہیں ہے، اور کرتی ہے تو کسی کی پرسنٹیج کچھ ہوتی ہے، کسی کی کچھ ہوتی ہے.
لیکن ان کا جو نا 100% تو وہ حکیم اجمل خان صاحب کے دور کے ساتھی تھے، ان کے شاگرد تھے حکیم عبدالرحیم. حکیم عبدالرحیم. تو انہی کے پاس ایک دفعہ ہمارے والد صاحب بھی گئے کسی کام کے لیے. تو ہمارے والد صاحب اتنا پرہیز نہیں کرتے تھے. تو والد صاحب کو انہوں نے ایک ڈنڈی ہوتی تھی ڈنڈی، تو انہوں نے ڈنڈی ایسی جھڑکی تھی والد صاحب کو. تو یہ ایک عرصہ کا تو ایک دو واقعے مجھے اور یاد آ گئے اگر آپ اجازت دیں تو. بالکل بالکل. ایک واقعہ یہ تھا کہ میں بہت پرانی باتیں مطلب 80s کی بات ہے، اس جب یہاں پہنچے تھے ایک صاحب آئے اور انہوں نے قاری صاحب کو کچھ رقم دینے کی کوشش کی. میں ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں تو انہوں نے رقم دینے کی کوشش کی، انہوں نے انکار کیا. انہوں نے اصرار کیا، انہوں نے انکار کیا. تو ہم دنیادار آدمی، ہم نے کہا یار یہ عجیب آدمی ہے، وہ پیسے دے رہا ہے اور یہ دے نہیں رہے. تو ہم تھوڑا سا حجتی بھی تھے، ہم نے ان کو کہا کہ اکیلے میں موقع لگے گا لے لیں گے، جیسے دے رہے آپ کو منتیں کر رہے ہیں، مجھے جھڑک دینا، آپ خاموش رہیں، یہ میرا معاملہ ہے. تو بعد میں مجھے معلوم چلا کہ وہ جو ہے پیسے ایسے تھے کہ وہ مدرسے میں لگنے کے نہیں تھے. دوسرا وقت مجھے یہ ہوا کہ ایک صاحب کہیں بیٹھا ہوا تھا تو ایک دو صاحبان آئے، انہوں نے کہا کہ قاری صاحب ہم مدرسے میں گائے دینا چاہتے ہیں. یہ ابھی کوئی ریسنٹلی بات ہے، کوئی چند سال پرانی. تو لیکن یہ کہ گائے کھڑی ہوئی ہے حاجی کیمپ میں، تو آپ 2 افراد دے دیں تاکہ وہ گائے کو دل دیں. تو قاری صاحب نے کہا آپ کیوں نہیں لاتے؟ کہنے لگا ہمارے لیے ذرا مشکل ہے، وہ آ نہیں رہی ہے وہ. تو قاری صاحب نے کہا اگر آ سکتی ہے تو لے آؤ ورنہ چھوڑ دو. میں نے کہا قاری صاحب وہ گائے دے رہے ہیں، آپ گائے. قاری صاحب نے ان کو منع کر دیا، وہ چلے گئے. میں نے قاری صاحب کہا قاری صاحب وہ گائے دے رہے ہیں مدرسے میں، آپ 2 بندے بھیج دیں، کیا ہے وہ پڑھ جائیں گے. تو ان کے سرائکی میں انہوں نے جملہ کہا واہ سیاڑا واہ، یعنی واہ ہوشیار واہ. تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے یہاں قسم قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اب اگر یہ بندہ ہمارے 2 سادے سودے خادمین کو یا قاری صاحبان کو لے جائے اور بتا دے کہ یہ گائے کھڑی ہوئی ہے، اور یہ قاری صاحبان جو ہے گائے کو جو کھولنے لگے تو اصل مالک آ جائے، تو بندہ نے کس کی ہوگی؟ اگر دینے والا ہوگا تو خود لے کے آئے گا. جب اس نے 40,000 کی گائے خریدی ہے تو 500 کرایہ بھی دے سکتا ہے وہ. یہ ان کی میں خلاصت. ایک واقعہ اور ہے کہ اس میں تبلیغی جماعت کے حضرات جو نا، اس میں ہمارے بھائی نجیب صاحب تھے، وہ کسی کی سفارش لے کے آئے کہ بھائی ان کو نا آپ رات کو آپ نے جو ہے ان کو رات کی ڈیوٹی دی ہوئی ہے، یہ ضعیف ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو آپ ایسا کریں کہ ان کو کوئی آسان ڈیوٹی دے دیں، رات جاگنے کی نہ ہو. تو اس جگہ پہ جو ہے کسی نوجوان آدمی کو دے دیں جو رات توانا ہو، رات کو جاگے. تو قاری صاحب نے ان کو ایک جملہ کہا کہ آپ نے محاورہ سنا ہے جس کا کام اسی کو ساجے. تو پھر انہوں نے واقعہ بتایا کہ اللہ کے بندے، یہ میں نے رات کو جو ضعیف حضرات بزرگ حضرات کی ڈیوٹی لگائی ہے، یہ اس لیے لگائی ہے کہ بچے سو رہے ہوتے ہیں تو ان کی یہ جو ہے دیکھ بھال کریں اور کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہ ہونے پائے جس سے مدرسے کا نام خراب ہو. اگر جوان کو لگا دوں تو اس کو ایسا ہوا کہ وہ پھر آپ بتائیں. ایسے بہت سارے واقعات ہیں جو میرے دماغ میں ہیں، ابھی اس وقت تو نہیں آ رہے. ایک صاحب نے پوچھا قاری صاحب آپ کو قاری صاحب گھر میں گر گئے تھے تو چوٹ آئی تھی کہیں. اچھا ایک اور بات ہے، قاری صاحب کو جو تکالیف ہوئی ہیں نا، اگر وہ تکلیف کسی عام آدمی کو ہو تو وہ کراہ کے چیخ کے ہائے ہوئے کر کے نا وہ گھر والوں کو پریشان کر دے. لیکن میں گواہ ہوں قاری صاحب کو جو تکالیف ہوئی نا، قاری صاحب کا صبر کا اینڈ تھا، اللہ جانتا ہے صبر. تو قاری صاحب کی چوٹ آئی تو وہ ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ قاری صاحب آپ کس طرح گرے آپ؟ تو قاری صاحب کی حصے مزاح بھی تھی، کہنے لگا ابھی دوبارہ گر کے دکھاتا ہوں. تو نفیس تھے، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا نفیس تھے. اور میں آپ سے جو بتا رہا ہوں نا کہ آپ تو میرا انٹرویو لے رہے ہیں، لیکن میں اندر سے جو ان سے جو میں متاثر تھا وہ یہ تھا کہ ایک دفعہ ان کو پکڑ کے واش روم کے دروازے چلے گئے.
معاشرے میں دروازے پہ لگے اور قاری صاحب کو ایسے پکڑ لے گئے، قاری صاحب کانپ رہے ہیں، دروازے کے پاس کھڑے ہیں کانپ رہے ہیں. تو میں نے کہا قاری صاحب، میں سوچا کہ قاری صاحب جو ہے نا کانپ کیوں رہے ہیں، ایک قدم اٹھائیں اندر چلے جائیں. تو میں نے دیکھا قاری صاحب جو ہے وہ کانپ رہے ہیں کہ وہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح میں اپنا الٹا پاؤں باتھ روم میں رکھوں. یہ میرا میں یہ مطلب میرا اپنا مشاہدہ ہے. میں ایک چیز پہ نظر رکھتا تھا قاری صاحب کی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کریں، اللہ پاک ان کو اعلیٰ درجات عطا فرمائے اور ہمیں بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی ہمارے ساتھ جو ہیں قاری محمد احمد صاحب بھی موجود ہیں اور یہ ہمارے ساتھ ایک سفر میں بھی گئے ہیں ساتھ. تو آپ کچھ قاری صاحب کے بارے میں 2 جملے کہنا چاہیں. جو آپ کو تجربہ ہے. جی ہمارے ساتھ جو ہے وہ کیا کہوں، قاری کہوں، حافظ کہوں، مولانا فتح عبدالفتح کہوں، حافظ عبدالفتاح. حافظ عبدالفتح صاحب موجود ہیں جو قاری صاحب کے سب سے بڑے پوتے ہیں، یا آپ سے بڑے بھی ہیں قاری صدیق صاحب کے بیٹے. نہیں یہ بڑے یہی بڑے ہیں. تو آپ بتائیں گے دادا جی کی زندگی کے حوالے سے گھر کچھ میں آپ بات؟ کے ساتھ ان کی جو بیسیکلی جو محنت تھی اپنے مقصد میں، اس سے تو میں زیادہ واقف نہیں تھا، لیکن بعض اوقات وہ اپنے بتاتے تھے رات کو گھر آنے کے بعد کہ کس طرح انہوں نے اپنے مقصد میں محنت کی. تو بڑا کمال کا کام انہوں نے کیا. یہاں تک کہ ان کی وفات کے بعد جو ان کا اپنا پلاٹ تھا تو اس میں ان کو دفنانے کے لیے مفتیان کرام سے مشورہ دیا گیا کہ یہاں پر ان کے لیے کون سی جگہ مناسب. یعنی انہوں نے اپنا سب کچھ تن من دھن، اپنی مال وغیرہ سب اپنے آپ کو مدرسے کے لیے وقف کیا تھا. اور جیسا کہ قاری صاحب نے بتایا کہ ان کی سب سے بڑی یہ تھی کہ وہ خاصیت تھی ان کی جو کہ لیں کہ وہ اپنے طلباء کرام سے جو انتہائی شفقت کرتے تھے. یہاں تک کہ کوئی بیمار ہوتا تو ہمارے گھر سے اس کے لیے دلیہ وغیرہ بن کر آتا. یعنی کوئی الفاظ نہیں ہے ان کے لیے کہ میں استعمال کروں. بس آپ لوگوں سے کیسا ان کا گھر میں رویہ تھا؟ بڑی نرم اور نفیس انسان تھے اور بہت شفقت محبت والا معاملہ تھا. کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو بعض اوقات والد صاحب غصے میں آتے تو وہ فوراً ہمیں بچا لیتے تھے کہ نہیں اس طرح. عید پہ آپ کو عیدی دیتے تھے؟ جی عیدی دیتے تھے. کتنی عیدی دیتے تھے؟ مناسب دیتے تھے. 100 روپے عیدی دیتے تھے. جو جیب میں ہاتھ پہنچے. جیب میں جو آ گیا وہ. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. ممتاز بھائی آپ کا بھی شکریہ. تھینک یو. قاری محمد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.